دریا کی موجوں سے ماں کی گود میں فرعون کو نجومی خبر دیتی ہے بنی اسرائیل میں جب یہ بچہ پیدا تھی سی جرا تیری سلطنت دی بربادی دا سبب ہو اس واسطے فرعون نے اپنی فوجوں کو حکم دے دیتا بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا تھے وہیں کو قتل کر دیتا یہ مصیبت آفت دے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا تھے تو ان کی والدہ نے فرعون دے خوف کو ان کو ایک صندوق رکھتے صندوق کو مضبوطی نال بند کر کے دریائے نیل سٹ دیتا دریا کے نکلتے ایک نہر فرعون دے محل دے تلے پہ واہے یہ صندوق دریائے نیل کے واندہ ہویا نہر چلے گیا اتفاق نال فرعون اور ان کی بیوی آسیہ انہیں محل بیٹھے ہوئے نہر دا نظارہ پہ کرن جب انہیں صندوق کو ڈٹھا تو نوکروں کو حکم دیتا نے اس صندوق کو نکالتے محل گھن نہ جب انہوں نے صندوق کو کھولا تو انہیں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکتے جن دے چہرے تے حسن جمال دے نال نال انوار نبوت دے تجلیاں پیا چمکن فرعون آسیہ دوہیں بچے کو دیکھتے دل جان نال قربان تھی گئے اور آسیہ نے فرعون کو آکھیا قرآن پہ آدھے اعوذ باللہ من الشیطان قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون یہ بچہ میری تیری اکھیں دا ٹھار ہے یہ قتل نہ کریں شاید سب کو نفع دے اساں کو بیٹا چا بنے سو وہ ان انجام کے بے خبر ہیں یہ پورے واقعے کو قرآن مجید نے سورۃ طٰہٰ میں بھی بیان فرمائے جن دا ترجمہ چا سو ہاں جب اساں موسیٰ اے موسیٰ تیری ماں دے دل میں چنگوار ساٹ دیتی ہے جو الہام کرنا یہ بچے کو صندوق رکھتے دریا سٹ دے تو دریاؤں کو کنارے تے سٹ دے سی وہ ان کو اٹھا گئی سی جو میڈا ہی بچے دا دشمن ہے میں تیرے تے اپنی طرف محبت سٹ دیتی ہے اور این باتیں تو میری نگاہ دے سامنے پا لی چونکہ جان موسیٰ علیہ السلام شیر خور بچہ این باتوں کو کھیر پلانے والی کہیں عورت دی بھی تلاش تھی ہے مگر آپ کہیں عورت دا کھیر پی دے کوئی نہ انہوں موسیٰ علیہ السلام دی والدہ بہت پریشان ہے نہ معلوم میرا بچہ کتنا اور کہرے حال چوسی پریشان اور تو موسیٰ علیہ السلام دی بہن مریم جندہ نہ جس جو حال واسطے فرعون تے محل بھیج دیتا مریم نے جب یہ حال اٹھا بچہ کہیں عورت دا کھیر پیندا کون ہے تو فرعون کو آکھیا میں ایک عورت کو گھن نہ دیا شاید اے اون دا کھیر پیوے چنانچہ مریم موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کو فرعون دے محل وچ گھن گئی تو جی میں ہی جوش محبت سین نہ لایا تے بچہ کھیر پی ہوں اس طرح موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کو ان دا نکھرا لال مل گئے یہ واقعہ دا تذکرہ واللہ دی قرآن پاک فأصبح فؤاد من موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صبح کو موسیٰ دی ماں دا دل پہ صبر ہو گئے یقیناً قریب اوئیں دا حال کھول لیں دی اگر اسا ان دے دل تے اطمینان نہ بدھا لیں دے یہی واسطے اسا کیتے جو ان کو سارے وعدے تے یقین رہے اور موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے ان دی بہن کو آکھیا تو ان دی پیچھو ٹور پو صندوق دے اور ان کو دور کنے دے دی رہے ان لوگوں کو ان دا پتہ نہ لگے اسا سب دایاں تے حرام کر دی چان موسیٰ علیہ السلام دی بہن بولی کیا میں تو کو ان دے گھر والے ان دے ساتھ ہاں جو تارے بچے کو پلے سن وہ ان دے خیر خواہ ہیں تو اساں کو ان دی والدہ کی طرف لوٹا دیتا کہ ماں دی اکھیں دی ٹھار ہوئے ماں ان دی غمگین نہ تھے اور نالی بھی سمجھے خدا دا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے کو نہیں موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا نام جوخند پیو دا نام عمران ہا موسیٰ علیہ السلام دی بہن دا نام مریم ہا
مگر یاد رکھو یہ وہ مریم نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ مریم موسیٰ علیہ السلام دی بھیڑ کنے سینکڑوں سال بعد تھی ہے. یہ واقعہ تو سب سبق ملتے جب اللہ تعالیٰ فیض ہوں دے تو دشمن کنے بھی کم کھن گندے جو دوست جو نہیں کر سکتے. دیکھو فرعون موسیٰ علیہ السلام دا سب کنے بڑا دشمن ہا مگر موسیٰ علیہ السلام دی پرورش فرعون دے گھر پہ تھی نہیں. یہ تو معلوم لگا اللہ تعالیٰ جب کہیں دی حفاظت فرمے دے تو کوئی ان کو ضائع نہیں کر سکتا نہ نقصان پہنچا سکتے. غور کرو موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح با حفاظت صحت سلامتی نال اللہ تعالیٰ نے ول ان دی ماں دی جھولیے پہنچا دیتا. دعا کرو اللہ تبارک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا الله. لا إله إلا الله.